راست آپ کو لے چلیں گے. اس وقت اپوزیشن رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پنجاب میں جو بھی تھے فائنینشیل گیپس باقی صوبوں کے پنجاب نے اپنے ذمے لیے. اس لیے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پنجاب اپنا سائز اپنا پاپولیشن میں بڑا بھائی تو ہوگا, وسائل کے حوالے سے بڑا بھائی تو ہوگا, لیکن جب تک پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر برابر کا بھائی نہیں بنے گا, پاکستان اور قائد کا اصل جو مقصد پورا نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم نے پورے وہ جو گیپس تھے جو کہ اپنا اس این ایف سی کو اچیو کرنے کے لیے وہ پنجاب نے اپنے ذمے لیے. اور بلوچستان کا خاص طور پر جو شیئر تھا وہ 100% اس این ایف سی وارڈ میں بڑھایا گیا, جس کی ہمیں بڑی خوشی ہے. اس لیے کہ اگر آپ آزادی اپنا اظہار کی بات کرتے ہیں, اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں, اگر آپ جو میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے معیشت, لوگوں کا روزگار, لوگوں کو ان کو امپاور کرنا, ان کو تعلیم دینا, ان کو علاج مہیا کرنا, ملک کو ترقی کے حوالے سے ہمکنار کروانا, اور چاروں صوبوں کو مل کر برابر. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اکیلا آگے چلے اور باقی صوبے پیچھے رہ جائیں. یہ نہ قائد اعظم کا پاکستان کا خواب تھا, نہ علامہ اقبال کا تھا, اور اس سے پاکستان کو ماضی میں بھی نقصان پہنچا اور خدا نہ خواستہ پہنچ سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں اپنا بہت تحمل سے اور عرق ریزی سے ان معاملات کے اوپر بات کرنی ہوگی. اور جہاں پر میں نے ان عظیم ججوں کا نام لیا, وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ کا نام اگر نہیں لوں گا تو بات مکمل نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے, اور ہمیں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا, اس لیے کہ جب بھی معاملہ جوڈیشری پولیٹیسائز ہوئی اور دوسرے جو ادارے پولیٹیسائز ہوئے, اس کا پاکستان کو نقصان پہنچا. انصاف ہے, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ تانگہ بان ہے, چاہے وہ ایک افسر ہے. اور نیب کے حوالے سے اس حکومت نے جو پروپیگنڈا کیا, میں کل کی تقریر کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں گوال منڈی میں بڑے نیک لوگ رہتے ہیں, گوال منڈی میں بڑے مسلمان رہتے ہیں, بڑے عظیم پاکستانی رہتے ہیں. انہوں نے اپنا پاکستان کے وقت ان کے آباء و اجداد نے, بزرگوں نے, انہوں نے خون کے دریا عبور کیے اور ہجرت کی اور پاکستان آئے اور گوال منڈی میں آ کے بسے, وہ کراچی میں آ کے بسے, وہ بلوچستان میں آ کے بسے, وہ کے پی کے میں آ کے بسے. آپ گوال منڈی ہو یا کوئی اور علاقہ ہو, پاکستان کا علاقہ ہے, اس کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھیں اور اس کو آپ حتک امیز انداز میں اس کی بات کریں. ایسا اپنا وزیر اعظم جس کو یہ احساس نہ ہو کہ پاکستان کا ہر چپا, ہر گلی, ہر قصبہ, ہر شہر, ہر گاؤں, ہر صوبہ وہ مقدم ہے اور مقدس ہے, جنہوں نے ہر ایک نے قربانیاں دی ہیں, تمام صوبوں نے مل کر. سندھ نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی, بنگال جو ہم سے علیحدہ ہو گیا, انہوں نے پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دیں. تو اس آج کے ان حالات میں جب چاروں طرف معیشت تباہ ہو چکی, بے روزگاری عروج پر ہے, اور اس وقت آپ دیکھیں مہنگائی وہ عروج پر ہے, آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے, غریب آدمی پس گیا ہے, اس کی جیب خالی ہو گئی ہے, اور آپ پارلیمان میں کھڑے ہو کے ایک تو آپ بلوں کو آپ سٹیم رول کرواتے ہیں, اور پھر پارلیمان میں کھڑے ہو کے وہ باتیں کرتے ہیں جو کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بات لمبی ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس پاکستان کو توانا کرنا ہے, اس پاکستان کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے اور اقوام عالم میں اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوانا ہے, اور ایک بیگر نہیں چوزر بننا ہے, اور جو
اختلافات ہیں، اختلاف میں نہیں کہوں گا، جو اعتراضات ہیں، جو جینون گریونسز ہیں ہمارے چھوٹے صوبوں کی، اگر ہم نے اپنا پاکستان کو آگے لے کے جانا تو ان کو ایڈریس کرنا ہوگا، اور صحیح معنوں میں ایک فیڈرل یہاں پر پاکستان کو اس کو شکل دینی ہوگی، اور ہر لحاظ سے جو صوبوں کے اختیارات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا ہر صورت، تبھی محبت اور یگانگت اور خوش دلی اور پیار وہ بڑھے گا۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آپ یورپ کو دیکھ لیں کہ کئی سو سال وہ ایک دوسرے کے دستوں گریباں تھے، وہ فرانس میں وہ گلوٹین کرتے تھے، لڑائیاں لڑتے تھے، برطانیہ، فرانس اور یورپ، آئے دن لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں پر مر گئے، کئی جنگیں لڑیں، اور آج وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر کامن مارکیٹ ہے، یورپین یونین ہے۔ تو کیا ہم اپنے ملک کے اندر 4 صوبوں کو، گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو ہم ایک لڑی میں نہیں پرو سکتے؟ پیار اور محبت سے، شفقت سے، اگر کوئی مجھ سے کوئی سخت بات کرتا ہے، اپنا جائز گلا پیش کرتا ہے، تو میرا فرض ہے کہ میں کہوں یار آپ بیٹھیں، ٹھنڈا گلاس کا پانی پئیں، چائے پئیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، آپ کی اگر کوئی جنون بات ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ آئیں، مل کے اس ملک کو اکٹھا بنائیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان اور کے پی کے اور سندھ اور باقی وہ پنجاب سے بھی آگے بڑھ کے پاکستان کو بنائیں گے، لیکن اگر ہم ان کو حقوق ان کے سلب کریں گے اور پاکستان کو ہم سمجھیں گے کہ بھئی صرف ایک بڑا صوبہ ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف پیار، محبت، آئین کی رسپیکٹ، اس کی قدر و منزلت کے ساتھ ہی یہ ملک آگے بڑھے گا، وسائل کی منصفانہ تقسیم، اسی سے یہ ملک آگے بڑھے گا۔ میں آخر میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں، بار کاؤنسلز کا ایک مرتبہ، پاکستان بار کاؤنسل کے ایک مرتبہ پھر دل کی عطا گرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ایماندار، ایک محنتی، ایک کمپٹنٹ، ایک ابو بورڈ، ایک پولیٹیکل منصف کس طرح اس کا انتخاب کیا جائے۔ یقیناً پارلیمان کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن وہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ ماضی میں پارلیمان میں بھی جب آتے تھے تو بعض حوالوں سے، اخبارات میں، ٹی وی، بعض سوالیہ نشان اٹھتے تھے۔ ایک ایسا سکے بند وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ، کالے کوٹوں والوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تجربہ رکھتا، کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے کہ ایک، چاہے وہ ماچی گوٹ ہو، چاہے وہ اپنا سراب گوٹ ہو، چاہے وہ قصہ خانی بازار ہو، چاہے وہ گوادر ہو، چاہے وہ لاہور ہو، منصف جس نے انصاف دینا ہے بغیر رنگ کے دیکھے، کسی امتیاز کے، وہ منصف کس طرح چنا جائے گا جو صحیح منصفی کرے؟ 100% تو کبھی دنیا میں آپ اچیو نہیں کر سکتے، مگر 99%، اگر آپ 98%، 95% آپ اچیو کر لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ برطانیہ میں آج آپ چلے جائیں، میں نے اس دن بھی بات کی تھی ونسٹن چرچل کی، اس نے کہا تھا کہ کیا سوال پوچھا کہ کیا آپ جنگ جیت رہے ہیں؟ ان کا کیا ہماری عدلیہ آزاد ہے؟ ان کا what relevance this has with my question؟ ان کا اگر عدلیہ آزاد ہے تو پھر ہم جنگ جیتیں گے، یعنی یہاں تک کنوکشن اور یہاں تک unwavering faith۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس حوالے سے آپ ہمیں دیجیے گا۔ احتساب کے اوپر میں بات زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم احتساب نہیں، انتقام کی چکی سے ہم گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکابرین کو، ان کے خاندانوں کے افراد کو یہ ہمت دے رکھی ہے، میڈیا کو ہمت دے رکھی ہے کہ وہ اس انتقام کی چکی سے صبر اور حوصلے سے گزر رہے ہیں۔ اور میں I won't say کہ اپنا انتقام کا پھر جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، خدا نہ کرے کہ اس طرح ہو، لیکن اگر اسی طرح ون سائیڈڈ
ایک احتساب کے نام پر انتقام کی یہ جو چکی جو ہے جو چلائی جا رہی ہے، اس کے بے پناہ پاکستان کو نقصان ماضی میں بھی ہو چکا، اور خدا نہ خواستہ I hope I'm proven wrong کہ دوبارہ نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اس کے اوپر بھی پوری ٹھنڈے دل کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہوگا. حکومت وقت کا جو لہجہ اور ان کی ٹون کل آپ نے ایک مرتبہ پھر سن لی ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو میں غلط نہیں کہ حکومت کے اپنے کابینہ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا اگر ایک فیئر اگر اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ بچ نہیں سکتے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک ریز اینی فنگر. بالکل میں نہیں چاہتا. ملک کے اندر اکراس دا بورڈ اگر احتساب کرنا ہے تو اس سے کسی کو اعتراض نہیں، لیکن پھر احتساب انصاف کے تقاضوں کے مطابق، احتساب پک اینڈ چوز نہیں. پھر وہ فیس نہ دیکھیں، پھر کیس دیکھیں. تب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے وہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کے اس فورم پر جو باتیں ہوئی ہیں، ہم صرف زبانی کلامی نہیں، سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ دے کہ پھر اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں. پاکستان پائندہ باد. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بلاول نے قربانیوں کے حوالے سے جو باتیں کی ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بھٹو خاندان نے ملک کے لیے جو قربانیاں دیں اس کی مثال نہیں ملتی. ملک میں انصاف کے حوالے سے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو پیش کیا گیا. جسٹس شفیع الرحمان جوان بیٹی کی تدفین کے بعد عدالت پہنچے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 73 سالوں میں انصاف کا اتار چڑھاؤ کیوں؟ کچھ لوگوں نے ڈکٹیٹرز کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا. اور اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ پہلے پارلیمنٹ کو پھر ملک کو آزاد کریں گے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بڑا بیان دے دیا. کہتے ہیں اسمبلی میں ہمارے ووٹ نہیں گنے جاتے، ہماری آواز نہیں سنی جاتی، پارلیمنٹ میں اختلاف رائے کا موقع نہیں دیا جاتا. آخر ہم کب تک اس پارلیمان کو ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ دیکھیں گے؟ گزشتہ روز کے مشترکہ اجلاس کی مثال قوم کے سامنے ہے. قومی اسمبلی میں اہم قانون سازی رولز کو نظر انداز کر کے کی گئی. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ ہمارے خاندان نے بہت قربانیاں دی ہیں، اب خون کا حساب چاہتے ہیں. 2-3 دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے اے پی سی کو ہوسٹ کرنے کا، اور وہاں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ سارے سیاسی جماعتیں آخرکار ایک پیج پہ آ کے اس ہائیبریڈ رجیم سے حساب مانگنے کو تیار ہوں گے. ہمارا پارلیمان کو پہلے آزاد کرنا پڑے گا، پھر ہم اپنا ملک کو بھی آزاد کریں گے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں پی ٹی آئی کے رہنما فیصل جاوید نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. سر، جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے آج پاکستان بار کونسل کی تقریب میں خطاب کیا ہے، بات کی ہے، تو کافی سخت بات چیت انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آخر ہم کب تک اس پارلیمان کو ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ دیکھیں گے؟ اصل میں پرابلم ان کو یہ ہے کہ ان کی دکانیں ساری بند ہو گئی ہیں. یہ جس طرح سے اس ملک پہ پہلے حکومت کرتے رہے 30 سال باری باری، انہوں نے دکان بنایا ہوا تھا. یہ یہاں آتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، پیسے باہر ٹرانسفر کرتے تھے. اب جب یہ سارے نظام کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ان کو تکلیف ہے منی لانڈرنگ کی. آپ مجھے بتائیں کون سا پاکستانی ہو سکتا ہے جو کہ منی لانڈرنگ کے خلاف ہو؟ منی لانڈرنگ کا مطلب کہ چوری کا پیسہ جہاں سے باہر جائے. اور انہوں نے باہر سرے محل بنائے، باہر انہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنائے، ون ہائٹ پارک جو کہ دنیا کی سب سے مہنگی جگہ لنڈن ہے، اور لنڈن کی سب سے مہنگی جگہ یہ ایون فیلڈ والا ایریا ہے، مے فیئر. تو یہ کون چاہے گا کہ منی لانڈرنگ ہو پاکستان سے؟ یہ چاہتے ہیں ان کا طرز حکومت جو تھا، پاکستان میں آؤ، حکومت کرو، پیسے بناؤ، عوام کے پیسے وہ یہاں سے انلیگلی ٹرانسفر کرو باہر اور اربوں کی جائیدادیں بناؤ. اس کے اوپر ہم جب گئے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ جب. لیکن فیصل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے کردار کے حوالے سے انہوں نے یہ بڑی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے، ہم پہلے پارلیمنٹ کو پھر ملک کو آزاد کریں گے. کیا بلاول پارلیمنٹ اور ملک کو مقبوضہ قرار دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ جو مقبوضہ کہتے ہیں نا، مقبوضہ وہ انلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے نا وہ ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک ایسا بل پاس کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، آج تک کوئی نہیں کر سکا. یہ تبھی تو ہم گرے لسٹ پہ چلے گئے تھے پیٹف کی ان کے ادوار میں.
وہ اس لیے کہ اینٹی منی لانڈرنگ پہ کام ہی نہیں ہوا تھا. ہم اینٹی منی لانڈرنگ پہ گئے ہیں. ان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے, باقی چیزیں تو نہیں. آخر وقت تک انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ اینٹی منی لانڈرنگ بل جو ہے یہ پاس نہ ہو, اور جب وہ پاس ہو گیا تو ان کو اب یہ پارلیمنٹ پہ چڑھائی کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ وہ. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جن پہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ بھی اس کے حق میں ووٹ دیتے, لیکن کیونکہ انہیں عمران خان سے NRO نہیں ملا اور کیونکہ اینٹی منی لانڈرنگ کا بل پاس ہو گیا, ان کو تکلیف ہی ہے. صرف ایک سمپلیفائی کر کے بولتا ہوں, ان کو صرف تکلیف یہ ہے کہ کیوں منی لانڈرنگ کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. PTI رہنما فیصل جاوید اس وقت سما سے گفتگو کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا ہے خالد عظیم نے اور عدنان عادل صاحب نے. سر خالد عظیم صاحب کی طرف بڑھوں گی. سر جس طریقے سے بلاول بھٹو نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, پارلیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کڑی تنقید کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے, ہم پہلے پارلیمنٹ کو اور پھر ملک کو آزاد کریں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ اور ملک کو مقبوضہ قرار دے رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ انہوں نے گزشتہ رولز کو بھی نظر انداز کرنے کے حوالے سے, قانون سازی کے حوالے سے بھی اپنے سوالات کھڑے کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں جی بلاول صاحب نے اگر اتنی بات کی تو ان کو اپنی بات تھوڑی صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کرنی چاہیے تھی کہ پارلیمنٹ کے اوپر کس نے قبضہ کیا ہوا ہے, کس سے آزاد کروانا چاہتے ہیں, اور پھر وہ اس ملک کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آزاد کروائیں گے تو وہ اس کو کس کے قبضے میں سمجھتے ہیں. بہت واضح لفظوں میں بات کریں. یہ ڈھکے چھپے لفظوں میں عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ پہ اور فوج پہ اس ٹائپ کا اٹیک کرنے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو ان کا اشارہ جو موجودہ حکومت اور فوج کے مابین جو اچھے تعلقات, اچھی انڈرسٹینڈنگ یا ان کے آپس میں مشورہ ہونا, یا یوں کہہ لیں کہ بعض اوقات فوج کی بات جو ہے وہ اس کو مان لینے کے حوالے سے ہے, تو ایسا کس حکومت نے نہیں کیا. یہ آج جن چیزوں کو اپنا گناہ اور اپنی غلطی کہہ رہے ہیں, کیا یہ آج اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سمجھتے ہیں کہ اس وقت کسی کے کہنے پہ انہوں نے کیا, اور پارلیمنٹ پہ ان کا غلبہ بھی رہا ہے, پارلیمنٹ پہ ان کے جو آج ساتھ کھڑے ہیں مسلم لیگ نون والے ان کا بھی رہا ہے. اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو اس حد تک کہ پارلیمنٹ مکمل طور پہ ان کی گرفت میں رہی ہے, ان کے تمام ادوار میں. تو پھر یہ بتاتے تو صحیح کہ پارلیمنٹ کو اگر آزاد وہ کروانا چاہ رہے ہیں تو کس سے آزاد کروانا ہے, اور یہ کام انہوں نے اس وقت پہلے کیوں نہیں کیا. دیکھیں یہ ساری اس قسم کی گفتگو میں تو میرے آنکھوں کے سامنے سارے منظر آتے رہتے ہیں کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو جب ضرورت پیش آتی ہے, جب وہ ایک دوسرے کو پچھاڑ کے اقتدار میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کے بھی ان کا مقابلہ آپس میں ہوتا ہے, اور یہ جو اصلاحی کام ہے اس کی طرف یہ بالکل جاتے نہیں ہیں. جب اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں. یہ میثاق جمہوریت کا منظر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اس سے پہلے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ کس انداز میں ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک تک کہتے رہے ہیں, ایک دوسرے کو ملک دشمن قرار دیتے رہے ہیں, ایک دوسرے بالکل. خالد صاحب یہ سب ہمارے بازی کا حصہ ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عدنان عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عدنان صاحب, جو گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس ہیں, جو پوسچر ہمیں دکھائی دے رہا ہے اپوزیشن کا, کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن کس موڈ میں اس وقت دکھائی دے رہی ہے, اور آنے والے دنوں کا سیاسی منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت متوقع بات تھی کیونکہ انہیں کل شکست ہوئی ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں, تو یہ ان کا ایک آخری چانس تھا کہ حکومت سے کچھ بارگین کر لیں اور کرپشن کیسز سے جان چھڑا لیں. وہ ہو نہیں سکا, تو اب ان کے لہجے میں تلخی آ گئی ہے, اور یہ تلخی مزید بڑھے گی. آنے والے دنوں میں محاذرائی بڑھے گی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, اور تلخ جملوں کا تبادلہ ہوگا. اب ان کے پاس آپشن یہ ہے, ایک آپشن یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے عدم اعتماد کی تحریک لا کر عمران خان صاحب کو ہٹا دیں. وہ تو کل لگتا ہے کہ یہ ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب ان کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ پارلیمان سے استعفے دے دیں. تو اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر جو ان کا حق ہے نگران حکومت کی کنسلٹیشن میں شریک ہونے کا, اس سے محروم ہو جائیں گے کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہوگا نہیں. تو ان کے لیے بہت مشکل ہے. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ جلسے جلوس کریں, میڈیا پر ریٹرک کرتے رہیں, بیان بازی کرتے رہیں. تو آج ہم نے ریٹرک دیکھی ہے. شہباز شریف کی بات جو تھی وہ زیادہ اہم مجھے لگتی ہے کہ ان کے لہجے میں زیادہ تلخی آئی ہے, اور انہیں یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوآپریشن کی جو ان کی پالیسی تھی اس کا انہیں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. اس لیے آج انہوں نے عدلیہ کی آزادی کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے ہیں, اور آج انہوں نے صوبائیت کا نعرہ لگایا ہے کہ پنجاب جو ہے اس کا وہ برابر کی سطح پر آئے, اور دوسرے صوبوں کے حقوق کا مسئلہ
یہ بات تو کبھی بھی ان لوگوں نے نہیں کی، نون لیگ نے نہیں کی، اور یہ سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے جس پہ الزام ہی یہی ہے کہ پورے پاکستان پہ زیادہ قبضہ جو ہے، غالب جو حکومت ہے وہ سینٹرل پنجاب کے لوگوں کی ہے۔ تو شہباز شریف جو یہ باتیں کر رہے ہیں، صوبائیت کا نعرہ لگا رہے ہیں اور وفاق کی معاملات کو چھیڑ رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے ریلیف نہیں دیں گے تو پھر میں آپ کے لیے مسائل پیدا کروں گا۔ اور اسی طرح انہوں نے جوڈیشری کا اور جسٹس فائز عیسیٰ کا بھی وہاں پہ ذکر کیا۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف زیادہ ایکسٹریم پہ جانا شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے عدنان صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کا جو موقف ہے اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، اور جو کل ایونٹ ہوا ہے اور جو قانون سازی دیکھی گئی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کا اس پر کیا اثر پڑتا ہے۔ بے حد شکریہ خالد عظیم صاحب اور عدنان عادل صاحب، اس اہم پریس کانفرنس، اس اہم تقریب کے حوالے سے آپ اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری سیکرٹری خارجہ کو ارسال کر دیے ہیں۔ برطانیہ میں ہائی کمیشن کے ذریعے وارنٹس کی تعمیل کی ہدایت کی گئی ہے۔ رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سیکرٹری خارجہ کو خط کی صورت میں وارنٹس گرفتاری سے آگاہ کیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق 22 ستمبر تک برطانوی ہائی کمیشن کے ذریعے وارنٹس پر عمل درآمد کیا جائے۔ وارنٹس گرفتاری پر نواز شریف کا جاتی عمرہ لاہور اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس لندن کا پتہ درج کیا گیا ہے۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کا کہنا ہے کہ نواز شریف انڈرٹیکنگ کے تحت ملک سے باہر گئے، حکومت یا نیب کا ادارہ ان کو آسانی سے واپس نہیں لا سکتا۔ انہوں نے جو انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے جس کے تحت وہ ملک سے باہر گئے تھے، انڈرٹیکنگ کی روشنی میں اب وہ اپنے قانونی پہلو تلاش کریں گے، اور وہ میرا خیال ہے کہ اب لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے چونکہ انڈرٹیکنگ وائلیٹ نہیں کی، لہٰذا یہ جتنی کارروائی ہمارے خلاف ہو رہی ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق نہیں ہے، اور ابھی چونکہ وہ سٹیج نہیں آئی جس سے کہ یہ انڈرٹیکنگ جو ہے یہ انووک کر سکیں، تو اس لیے یہ اس طرح کی کارروائی یعنی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بار بار جاری کرنا جو ہے وہ ان آرڈر سے مطابقت نہیں رکھتا جو پہلے لاہور ہائی کورٹ نے کیے۔ ان کو واپس لانا کافی مشکل ہے کیونکہ برطانیہ کے ساتھ ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، اور ویسے بھی اس سے پہلے جب ریڈ وارنٹس بھی ایشو ہوئے ہیں تو کسی دوسرے کیس میں خاطر خواہ اس میں کوئی کامیابی پاکستان کو نہیں ہوئی، تو ان کو واپس لانا جو ہے وہ حکومت کے لیے یا کسی نیب کے ادارے کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کی 3 ضمنی ریفرنسز خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ وکیل فاروق اچنائک نے ریفرنسز کو نیب کی بدنیتی قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ۔ جعلی اکاؤنٹس کیس، بڑے صاحب کے خلاف پارک لین، منی لانڈرنگ اور ٹھٹا واٹر سپلائی کے ضمنی ریفرنس چلیں گے یا نہیں، فیصلہ جمعہ کو ہوگا۔ احتساب عدالت نے آصف زرداری کی ضمنی ریفرنس خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت سابق صدر کے وکیل فاروق نائک نے ضمنی ریفرنسز کو نیب کی بدنیتی قرار دے دیا۔ کہا ٹھٹا ریفرنس کی کوئی انکوائری ہوئی، نہ ہی آصف زرداری کو طلب کیا گیا۔ جواب میں نیب پراسیکیوٹر نے زرداری کو بھیجا گیا طلبی کا نوٹس عدالت میں پیش کر دیا۔ بتایا کہ سابق صدر کو نہ صرف طلب کیا بلکہ انہوں نے تحریری جواب کی مہلت بھی مانگی جو آج تک نہیں دیا گیا۔ فاروق نائک بولے عدالت نے بھی ضمنی ریفرنس کے قابل سماعت ہونے کا واضح آرڈر جاری نہیں کیا۔ چیئرمین اکاؤنٹیبلی کورٹ صاحب نے سپلیمنٹری ریفرنسز فائل کیے، نیب آرڈیننس ہے اس کے نیچے سپلیمنٹری ریفرنس فائل کرنے کا کوئی پاور اور اتھارٹی نہیں ہے، تو ہمارا یہ کورٹ سے استدعا تھی کہ سپلیمنٹری ریفرنس کو خارج کیا جائے۔ نیب پراسیکیوٹر سردار مظفر نے موقف اختیار کیا کہ نیب کو ٹرائل مکمل ہونے تک شواہد پیش کرنے کا اختیار ہے۔ نئے شواہد ہمیشہ ضمنی ریفرنس کی صورت میں ہی پیش کیے جاتے ہیں۔ پاناما کیس میں بھی ضمنی ریفرنس آیا تھا۔ جج اعظم خان نے دلائل مکمل ہونے پر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو 18 ستمبر کو سنایا جائے گا۔ کل قانون سازی کر کے این آر او کو دفن کر دیا گیا۔ نون لیگ سے شین کا نکلنا طے، وزیر ریلوے شیخ رشید نے پھر دعویٰ کر دیا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا اے پی سی میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوگا، اپوزیشن صرف جلسے کر سکتی ہے، نواز شریف میں وطن واپس آنے کی ہمت نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں شیعہ سنی فسادات کرانے کی بھارتی سازش پکڑی گئی، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ جو لوگ یہ تانا دے رہے ہیں کہ جناب کل قانون کو روندا گیا، کوئی قانون کو نہیں روندا گیا، اور حکومت نے یہ ثابت کیا ہے
کہ اس نے بارگیننگ نہیں کی اور اپوزیشن نے FATF جو کہ بہت ہی حساس قسم کا بل تھا اس کی مخالفت کی. 20 تاریخ کو جو کانفرنس ہے وہ ناکام ہوگی اور سوائے یہ جلسے اور جلوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. کل پیپلز پارٹی زیادہ ایکٹیو تھی. شہباز شریف کا مورال تھوڑا کمزور تھا لیکن کل قومی اسمبلی میں شہباز شریف نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی. انشاءاللہ تعالی شین نکلے ہی نکلے. شین کا نکلنا طے ہے. نواز شریف صاحب نے آنا ان کے لیے اتنی جرت نہیں ہے. ان میں بزدل لوگ ہیں. یہ جیلیں نہیں کاٹ سکتے. جیل تھوڑا بہت آصف زرداری کاٹ لیتا ہے. ان میں ہمت نہیں ہے جیل کاٹنے کی. یہ معافی نامے مانگ کر سعودی عرب جانے والے ہیں. NRO کی تلاش میں ہیں. لیکن کل جو سب سے اچھا جملہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ کل NRO کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں دفن کر دیا گیا. انڈین سازش تھی کہ اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرایا جائے اور وہ لوگ کچھ پکڑے گئے ہیں جو پاکستان میں اور راولپنڈی اسلام آباد کے علماء کو شہید کرنا چاہتے تھے. ایک اور اہم بیان کی بات. ترقی کے لیے غلامانہ سوچ کو بدلنا ہوگا. ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو بتا دیا. ہری پور میں تقریب سے خطاب میں کہا ہمارا پہلا سال معیشت کو بہتر کرنے اور دوسرا کورونا سے نمٹنے میں لگ گیا. اب تعلیمی انقلاب کی جانب قدم بڑھائیں گے. کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹسٹ پروڈیوس کرتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی چیزیں ایجاد کرتے؟ ہری پور میں پاک آسٹریا فیگووچ شال انسٹیٹیوٹ کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب. کہا کورونا سے لڑ چکے، معیشت کو سنبھالا دے چکے، اب تعلیم پر سرمایہ کاری کرنے کا وقت آ گیا. ہمارے پاس ایک ہے ایسٹ ریکوری یونٹ، یعنی جو بھی ہم کرپٹ لوگوں کی پیسہ ریکور کرتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ قانون پاس کر کے وہ سارا جو پیسہ ہے وہ سب تعلیم کی طرف ڈائریکٹ کر دیں. عمران خان نے کہا دنیا ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نکل گئی، ہم نقالی ہی کرتے رہ گئے، لیکن تقدیر کو بدلنا ہے تو ذہنوں کو آزاد کرنا ہوگا. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے راستے پر چلنا ہوگا. اچھے غلام نہیں بننا چاہتے، ہم نیا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اپنا راستہ، اور وہ آئے گا سائنس اور ٹیکنالوجی سے، نالج اکانومی سے. جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا، یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا میں. چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ مثالی ادارہ ثابت ہوگا. یہ حکومت کا سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم سے متعلق ویژن واضح کرتا ہے. حکومت صنعتی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. شوگر اسکینڈل کی تحقیقات میں نئی پیش رفت. FIA نے تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کو طلب کر لیا. کمپنیز کے بینک اکاؤنٹ سے رقوم کی منتقلی کا حساب کتاب بھی مانگ لیا. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے عادل تنولی. چینی اسکینڈل، بڑی شوگر ملز کے گرد گھیرا مزید تنگ. FIA کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے شوگر ملز فراڈ اور منی لانڈرنگ کی انکوائری تیز کر دی. PTI رہنما جہانگیر خان ترین اور ان کے بیٹے علی خان ترین پوچھ گچھ کے لیے طلب. FIA لاہور کی جانب سے باپ بیٹے کو جاری نوٹس میں منی لانڈرنگ کے الزامات. وفاقی تحقیقاتی ادارے کے مطابق مختلف کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے ذاتی کھاتوں میں منتقل کیے گئے. بزنس کے بغیر بڑی رقوم کی ٹرانزیکشنز کیسے ہوئیں؟ CIT نے دونوں سے رقوم منتقلی کی وجوہات اور ریکارڈ مانگ لیا. علی ترین کو 18 جبکہ جہانگیر ترین کو 19 ستمبر کو ریکارڈ کے ساتھ FIA لاہور آفس پیش ہونے کی ہدایت. دوسری جانب جہانگیر ترین نے FIA کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا. طلبی پر رد عمل میں کہا ملک میں 80 سے زائد شوگر ملز کام کر رہی ہیں لیکن ٹارگٹ صرف JDW کو بنایا گیا. میرے خلاف کیس خود ساختہ ہے جس میں بیٹے کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے. تفصیلات جلد FIA کو جمع کرا دی جائیں گی. وفاقی دارالحکومت میں شہریوں کی گمشدگی کے بڑھتے واقعات پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مشیر داخلہ شہزاد اکبر کو طلب کر لیا. سرکاری افسر ساجد گوندل گمشدگی کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ ساجد گوندل کو ہوا کیا تھا، کیا کچھ پتہ چل سکا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا ساجد گوندل واپس آ چکے. عدالتی حکم پر کابینہ نے دوسرے دن ہی نوٹس لیا تھا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نوٹس کا کریڈٹ وزیر اعظم کو جاتا ہے. اہم شہریوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب ایلیٹ کے لیے ہو رہا ہے. عدالت نے گمشدگیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات پر مشیر داخلہ شہزاد اکبر، سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اور IG اسلام آباد کو پیر کو طلب کر لیا.
ملتان میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی موجودگی میں کارکنان نے نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا افتتاحی تقریب میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی تصویر نہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصویر کیوں لگائی گئی؟ تو شہباز شریف کی تصویر لگی ہوتی ہے، کوئی نئی ٹوائلٹ لگائے اس میں تصویر لگا دی ہے، اربوں روپے کی پبلسٹی کرو۔ آپ کی شکل ہر روز دکھانی ہے آپ نے اشتہاروں میں تو کم از کم اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر۔ عمران خان تو یہ کہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کارکن قائد کو فالو نہیں کرتے۔ ملتان میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی سنگ بنیاد کی تقریب میں کچھ ایسا ہی ہوا۔ بینرز میں عمران خان کی تصویر نہ ہونے پر کارکن آپے سے باہر ہو گئے، نعرے بھی لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی تصویر نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصویر کیوں لگائی؟ ہمارے لیڈر ہمارے قائد عمران خان صاحب کی تصویر نہیں لگائی گئی، جن کا یہ مشن تھا۔ ہمارے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ نہیں لگائی گئی۔ ہم کسی کو نہیں جانتے، ہمارے لیڈر ہمارے قائدین کی ایک تصویر اوپر نہیں ہے، اگر کسی کی نہیں ہے تو بزدار صاحب کی تصویر کیوں ہے؟ پولیس نے ناراض کارکنوں کو اسٹیج پر جانے سے روکا تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی سنگ بنیاد کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر لڑکی کو ہراساں کرنے والے باپ بیٹا گرفتار ہونے پر وزیر اطلاعات پنجاب نے سما کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا پنجاب میں کسی خاتون یا بچے کو کوئی بلیک میل کرے تو وہ براہ راست ان سے رابطہ کرے۔ فیاض الحسن چوہان نے موٹر وے کیس میں متاثرہ خاتون کی طرف سے 2 ملزمان کی شناخت کرنے کی بھی تصدیق کی۔ انہوں نے مجھے پہلے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ 1.25 سال ہو گیا ہے FIA کے سائبر کرائم نے کک توڑ کے 2 نہیں کیا۔ یہ آئے، میں نے انہیں کہا، عثمان بزدار صاحب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ لڑکا گرفتار ہونا چاہیے۔ شیخ عمر صاحب نے اور رضا تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 10 گھنٹوں کے اندر انہوں نے رزلٹ نکالا۔ بچے کو اٹھایا لڑکے کو پنڈی سے، باپ کو اٹھایا لاہور سے، اور یہ دونوں گرفتار ہو گئے۔ لاہور پولیس نے CCPO لاہور شیخ عمر صاحب کی قیادت میں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور یہ اس کی تبدیلی آپ کو لاہور کے اندر پچھلے 3-4 دن سے جو ہے وہ CCPO شیخ عمر صاحب کی قیادت میں لاہور میں نظر آنا شروع ہوئی، اور آج کے کیس میں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ اگر کسی پنجاب کے اندر کسی خاتون اور کسی بچی اور کسی بچے کو کوئی بھی بلیک میل کرتا ہے کسی حوالے سے بھی، وہ ڈائریکٹ میرے آفس میں رابطہ کرے۔ موٹر وے کیس کے حوالے سے تفتیش تو 100% جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ مرکزی ملزم 2 ہیں، ان میں سے جو ایک ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ متاثرہ خاتون محترمہ نے ان دونوں کو، شفقت کو اور عابد ندی کو، دونوں کو پہچان لیا۔ مروا قتل کیس میں گرفتار ملزمان فیضو اور عبداللہ کے فنگر پرنٹس کی میچنگ ہو گئی۔ دونوں ملزمان پہلے ہی جرم کا اعتراف کر چکے ہیں۔ 6 سالہ بچے کو اغوا اور زیادتی کے بعد قتل کرنے کا کیس انجام کے قریب۔ مرکزی ملزم فیضو اور عبداللہ کے فنگر پرنٹس میچ کر گئے۔ درزی کی دکان پر کام کرنے والے فیضو کے گھر کے بیٹ اور مروا کے کپڑوں سے نمونے لیے گئے تھے۔ پولیس کو ملنے والی رپورٹ کے مطابق دونوں جگہوں سے لیے گئے سیمپلز میچ کر گئے۔ گرفتار ملزم فیضو مروا کے محلے میں ہی رہتا ہے، جبکہ اس کا دوست عبداللہ افغانی ہے جو کچرا چننے کا کام کرتا ہے۔ گرفتار ملزمان کی DNA رپورٹس آنا باقی ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم فیضو نے مروا کو اغوا کرنے کے بعد عبداللہ کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مروا 4 ستمبر کو لاپتہ ہوئی تھی۔ ملزمان نے بچی کی موت واقع ہونے پر اس کی لاش کچرا کنڈی میں پھینک دی تھی جو 7 ستمبر کو ملی تھی۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کا محفوظ فیصلہ مزید 4 روز کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ زندہ جلائے گئے 259 افراد کے لواحقین کو منگل تک انصاف کا انتظار کرنا ہوگا۔ عرفان الحق کی رپورٹ۔ پاکستان کے 9/11 سانحہ بلدیہ کے متاثرین کو مزید کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ جمعرات کو سنائے جانے والے کیس کا محفوظ فیصلہ 4 روز کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ملزمان عبدالستار، علی حسن اور ادیب نے استدعا کی کہ فیکٹری مالکان کی جانب سے 5 کروڑ وصول کرنے سے متعلق اصل ریکارڈز پیش کرنے کی مہلت دی جائے۔ ملزمان پر فیکٹری مالکان سے معاملہ نمٹانے کے لیے
5 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम है। मुलजमान की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि फैक्ट्री मालिकान के साथ कारोबारी मामला था, बैंक के जरिए रकम हमें मुंतकिल की गई थी। अदालत ने बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला 22 सितंबर तक मौखर कर दिया। समाअत के मौके पर सानिहा बल्दिया के मरकजी मुलजिम जुबैर चरिया और अब्दुर्रहमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया था। किसी का शौहर गया तो किसी का इकलौता बेटा। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला ना आने पर मुतासरीन सख्त मायूस हैं। असल मुजरिम कंपनी के मालिक और ऑडिट कंपनी की इंतजामिया को ठहरा दिया। मुतासरीन मजीद क्या कहते हैं ये जानते हैं शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज अली, अपडेट कीजिए, क्या कहना है इन मुतासरीन का? देखिए, सानिया बल्दिया केस का फ़ैसला तो मौखर कर दिया गया और जो लवाकिन हैं, मुतासरीन हैं, वो खासे जो है इस फ़ैसले से नाखुश नज़र आते हैं। उनका कहना था कि वो कई अरसे से काफ़ी अरसे से इस फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि आज मुल्ज़िमान को सज़ा मिल जाएगी। ताहम मेरे साथ इस वक्त कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमें बहुत उम्मीद थी कि शायद अब हमें इंसाफ मिल जाएगा। जो 8 साल से हम तकलीफ़ें बर्दाश्त कर, शायद हमें कुछ सुकून मिल जाएगी, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा तारीख दे दी, लेकिन तारीख देने से कोई फ़ायदा तो नहीं है उनको ना। ये तारीख पे तारीख चलता रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। एक और मुतासरा खातून मेरे साथ भी मौजूद हैं जिनका बेटा इस हादसे में जाँ बाक हो गए थे। मैम, क्या कहेंगी फ़ैसले के हवाले से? इस फ़ैसले के बारे में मैं यही कहूँगी कि हमें अब उम्मीद नहीं है जी, ये फ़ैसला होगा और हमें कोई इंसाफ मिलेगी। फ़ैसला जल्द से जल्द हो, कहती हैं कि हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी रियासत का फ़र्ज़ है कि उनको इंसाफ दिया जाए और जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला करने के बाद मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहनवाज। सानिया बल्दिया के सफ़ाक मुल्ज़िमान में जुबैर चरिया और अब्दुर्रहमान भोला सर फहरिस्त हैं। मुल्ज़िमान ने आग कैसे लगाई और गिरफ्तार कैसे हुए, तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सानिया बल्दिया फैक्ट्री का मरकजी किरदार जुबैर चरिया। 11 सितंबर 2012 को क़यामत ढाने से पहले जुबैर चरिया फैक्ट्री में ही मंडला रहा था। अली इंटरप्राइजेज का मालिक इंकशाफ कर चुका है कि आग लगने से पहले जुबैर अपने 5 साथियों के हमरा फैक्ट्री आया। सबके हाथों में स्याह थैले थे। जुबैर चरिया ने एक बैग गोदाम की तरफ फेंका और 2 से 3 मिनट में आग फैल गई। दरिंदगी का आलम यह था कि एक तरफ इंसान जिंदा आग में जल रहे थे और जुबैर चरिया अपने दोस्तों के साथ चरस पी रहा था। मुलाजमीन आग बुझाने और मजदूरों को बचाने की कोशिश करते रहे, मगर जुबैर चरिया मजे से कैंटीन में बैठा रहा। ये वही जुबैर है जो फैक्ट्री के फुजले से लेकर भत्ते की सारी रकम ठिकाने लगाने में पेश रहता था। जुबैर का फैक्ट्री मैनेजर मंसूर और MQM के कारकुन माजिद बेग से बड़ा याराना था। मंसूर मैनेजर ने ही 2005 में जुबैर चरिया को फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भर्ती किया। सानिया बल्दिया का एक गवाह जुबैर चरिया समेत अब्दुर्रहमान भोला और दीगर की सिफाकियत का पर्दा चाक कर चुका है। अब्दुर्रहमान भोला भी उन नामालूम अफराद में से एक है जो आग लगने से पहले जुबैर चरिया के साथ फैक्ट्री आए थे। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद ही 14 दिसंबर 2016 को बैंकॉक से पकड़ा गया था। पेशावर में BRT सर्विस की बहाली बसों की मुकम्मल क्लियरेंस से मशरूत कर दी गई। एयर कंडीशन गाड़ियों की बंदिश से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। पेशावर का मेगा सफरी मंसूबा BRT 1 माह के दौरान 3 बसों में तकनीकी खराबी और 4 में आग लगने के वाक़यात, सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है किसी बड़े सानहे से बचने के लिए ये फैसला किया गया। बसों की मुकम्मल क्लियरेंस के बाद ही इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स की टीम है वो जब तक हमें सारी बसेस की क्लियरेंस रिपोर्ट देंगे उसके बाद ही हम बसेस का दोबारा फंक्शन शुरू कर देंगे। बस सर्विस की अचानक बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो पब्लिक बसेस वगैरह इन्होंने अपना जो किराया है वो भी ज़्यादा कर दिया है, तो इसलिए हमें स्कूल आने जाने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। यूनिवर्सिटी आने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि BRT बंद है। BRT मंसूबा 2 साल 9 माह में मुकम्मल हुआ था, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 13 अगस्त को किया था।
कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान समा, पेशावर। कराची में दिन भर बदतरीन लोड शेडिंग, लेकिन पीक आवर्स के दौरान कोई लोड शेडिंग नहीं होती। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान शहरियों ने के इलेक्ट्रिक की बदनीयती का भांडा फोड़ दिया। नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी शदीद बरहमी का इजहार। चेयरमैन कहते हैं इन हालात में ये कंपनी नहीं चलेगी। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। कारकर्दगी का मत पूछो, बस माल बटोरने दो। एक तरफ के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त, दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम ने नेपरा पर जानिबदारी का इल्जाम भी आयद कर दिया। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के इलेक्ट्रिक बोले, निजी कंपनियों को एक्सचेंज रेट की मद में रकम वसूल करने की इजाजत दी गई। अगर हमें 73 करोड़ डॉलर लेने की इजाजत न मिली तो ये जानिबदाराना इकदाम होगा। वीडियो लिंक पर समाअत के दौरान शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतअद्दिद शहरियों ने शिकायत की कि कराची में 14 से 18 घंटे यौमिया लोड शेडिंग होती है, लेकिन पीक टाइम यानी शाम 6:30 से रात 10:30 बजे तक जब बिजली महंगी होती है तब कोई लोड शेडिंग नहीं होती। पीक टाइम में लोड शेडिंग ना होना क्या सिर्फ शहरियों से माल बटोरने का हथकंडा है? नेपरा अथॉरिटी ने नोटिस लेते हुए के इलेक्ट्रिक से तफसीलात तलब कर ली। ये भी कहा कि शिकायत सच साबित हुई तो कंपनी के खिलाफ एक्शन लेंगे। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने यह भी कहा कि के इलेक्ट्रिक हालात से निपटने के लिए बर वक्त तैयारी क्यों नहीं करती। कंपनी के हर शोबे में खला मौजूद हैं। अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.54 महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला आइंदा चंद रोज में होगा। वहाब कामरान समा। स्कूल नहीं खुलेंगे इसलिए फीसें भी नहीं देंगे। कराची प्रेस क्लब पर स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने लॉकडाउन के बायस बंद स्कूल्स की फीसें माफ कराने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जान लेते हैं मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर, क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, नो स्कूल नो फीस का नारा लगाते हुए आज प्रेस क्लब के सामने वालिदैन सरापा एहतजाज हैं और इनका कहना है कि 6 माह तक कोविड की वजह से ये लोग बहुत सारे बेरोज़गार रहे, वो फ़ीसें अदा नहीं कर सकते और बहुत सारे मुतालबात हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब से कोविड का सिलसिला हुआ है तो कितने लोग बेरोज़गार हुए और कितने लोगों की आमदनी कम हुई, लेकिन ये स्कूल वाले सिर्फ 20% अगर कम करते हैं उससे मामला हल नहीं होता है, क्योंकि जब उस ज़माने की आपके अखराजात नहीं है तो फ़ीस किस बात की। तो इसीलिए ये नारा दिया गया है कि नो स्कूल नो फीस। बिल्कुल, ये जो वालिदैन हैं और स्कूल मालिकान के दरमियान अगर मामला तय ना पाए तो ये साल पूरा ज़ाया होने का भी खदशा है और हुकूमत जो है इस पर बिल्कुल भी संजीदगी का इजहार नहीं कर रही। हुकूमत की तरफ से भी जो वालिदैन की तरफ मुतालबा है कि हुकूमत इसको सीरियस ले ताकि बच्चों का जो साल है वो बच सके। अंदरून सिंध सैलाब से तबाही और हालिया बारिशों ने मुतासरीन के मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया। काश्तकारों को फसलें बर्बाद होने से नुकसान का सामना है। उमरकोट में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से काश्तकार तबके को नुकसान। मुतासरा इलाकों से निकासी आब न होने से कपास और मिर्च की फसलें खराब। किसानों को माशी मुश्किलात ने घेर लिया। बारिश की वजह से मुकम्मल जिला तबाह हो गया है। यहाँ पर कोई अभी तक कोई इंतजाम में कोई उपाय नहीं उठाया है। उसके बाद ये पानी नहीं निकलेगा तो गंदम कहाँ होगी? गंदम नहीं होगी तो यहाँ भूख बदहाली होगी। अभी गवर्नमेंट को चाहिए वो पहले हमारे को इमदादी लिस्ट दे। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मसले के जल्द हल का मुतालबा किया। उधर सांगड़ की तहसील खेपरो से बारिश का पानी अब तक ना निकाला जा सका। वेंट्री अस्पताल की इमारत तालाब का मंजर पेश करने लगी। बदतरीन सूरत हाल के बावजूद मुकामी इंतजामिया हरकत में न आई। मवेशियों का इलाज कराने वाले तिब्बी अमले को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में रिंग रोड अंडरपास की दीवारों से पानी रिसने लगा। माहिरीन के मुताबिक डी वाटरिंग ना की गई तो अंडरपास की बुनियाद कमजोर हो सकती है। मजीद जानते हैं साथ साबरी से। जी साथ अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये शार फैसल पे रिंग रोड के मकाम पर जो अंडरपास है मुनव्वर शहीद सोहरवर्दी अंडरपास, इसकी दीवारों से पानी रिसने लगा है। बाकायदा दीवारों के दोनों अतराफ, अंडरपास के दोनों अतराफ फुवारे की सूरत में पानी निकल रहा है। जब हमारी माहिरीन से इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो हालिया बारिशें हुई हैं इससे ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अंडरपास में जहाँ जहाँ लूप होल्स थे कंक्रीट के अंदर, वहाँ से पानी ने अपना रास्ता बनाया है। इस वक्त अंडरपास की सूरत हाल ये है कि पानी रखने की वजह से उसके अंदर पानी भर रहा है और माहिरीन का ये कहना है कि अगर डी वाटरिंग करके
ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को लेवल ना किया गया तो अंडरपास के ऊपर जो ब्रिज कायम है और जो इसकी ठीक है, माहिरीन ने अंडरपास की फौरी डी वाटरिंग का मशवरा दे दिया है। साथ साबरी अपडेट करें, आपका शुक्रिया। तुर्की के मशहूर ड्रामे एर्तुगरुल गाजी में दुआन का किरदार अदा करने वाले जावेद जतिन का दौरा पाकिस्तान। मद्दाहों ने ऐसा शानदार इस्तकबाल किया कि दुआन ने पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगा दिया। अरहम खान की रिपोर्ट। ड्रामा एर्तुगरुल गाजी में जांबाज सिपाही दवान एलब का किरदार अदा करने वाले जावेद जतिन पाकिस्तान पहुंचे तो मदाहों ने भी हाथों हाथ लिया। एयरपोर्ट से होटल तक पाकिस्तानियों ने तुर्क मेहमान की राह में दिल और आंखें बिछा दी। इस वालेहाना मोहब्बत ने तुर्क मेहमान का दिल भी फतह कर लिया। I spent time 2 days, very great and everything's okay. Pakistan Zindabad, Turkey Zindabad. Thank you everything. See you later again. जावेद जतिन ने पाकिस्तानियों से मोहब्बत का इजहार करके साबित कर दिया कि मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती। Pakistan-Türkiye kardeşliğini ben de destekliyorum. İçinde olmaktan dolayı gurur duyuyorum. जावेद जतिन का कहना था कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क और पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जल्द मजीद टर्किश अदाकार भी पाकिस्तान आएंगे। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म से बोर्ड को बताए बगैर बराह रास्त क्यों मिले? पीसीबी हुक्काम हेड कोच मिसबाउल हक और टेस्ट कप्तान अजहर अली से नाराज हो गए। हेड कोच मिसबाउल हक और टेस्ट कप्तान अजहर अली की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात। डिपार्टमेंटल क्रिकेट का मुकदमा लड़ने की नाकाम कोशिश। वज़ीर आज़म से मुलाकात बगैर बताए क्यों की? पीसीबी हुक्काम नाराज। हेड कोच और टेस्ट कप्तान से जवाब तलबी का फैसला कर लिया। दोनों आइंदा हफ्ते टॉप ऑफिशियल्स के सामने पेश होंगे। मिसबा और अजहर ने पीसीबी के इल्म में लाए बगैर वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त लिया था। हेड कोच मिसबाउल हक और कप्तान अजहर अली ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान से बराह रास्त मुलाकात क्यों की? पीसीबी इंतजामिया इस मुतालिक नाराज़ है। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं, मानता हूँ कि लाइन क्रॉस की गई, इस मामले पर उनसे बात करेंगे। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। हेड कोच मिसबाउल हक और कप्तान अजहर अली ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट के मामले पर वज़ीर आज़म से बराह रास्त मुलाकात क्यों की? पीसीबी इंतजामिया नाराज। रिलेशनशिप अच्छे होते आपके तो ये प्लेयर्स पहले आपसे क्यों ना बात करते, डायरेक्ट क्यों उन्होंने अप्रोच किया? देखिए, हर चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसकी बात के ऊपर मैं बात करूंगा ओपन एंड ऑनेस्टली, क्योंकि हम रिलेशनशिप जो ओपन एंड ऑनेस्ट है। जो इश्यूज़ हैं उनके वो मुझसे बात करते हैं, लेकिन जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि ये इमोशनल कनेक्शन थी उनकी डिपार्टमेंट की। ठीक है, लेकिन उन्होंने लाइन क्रॉस की ना। मैं मुलाजिम हूँ कहीं का भी, तो मैं लाइन क्रॉस तो नहीं कर सकता ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे ज़रूर। इसी हवाले से बात करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, कोई इंदिया दिया गया, कोई इशारा दिया गया इनकी जानिब से कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है इन पर? जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी भी गुस्से में थे, लेकिन वसीम खान ने इस चीज़ का इजहार इस तरीके से किया कि वो मंडे को चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करेंगे और बाकायदा इनसे जवाब मांगा जाएगा कि ये क्यों वहाँ पर गए। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इन दोनों प्लेयर्स को ये कहा था कि आपको चीफ सिलेक्टर बनाया है, आपको ओहदे दिए हुए हैं, आप अपनी कारकर्दगी की फिक्र करें। आपको आइन का क्या मसला है, आइन जो भी हम बनाएं वो हमारी मर्जी है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इनको बड़ा क्लियर किया था और पीसीबी भी नाखुश है। ठीक है, पीसीबी भी इस मुतालिक नाखुश है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।